لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت احکام نازل فرمائے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور بہت سارے انبیاء کرام کی تعریفیں بھی فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، لیکن کسی حکم یا اعزاز میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ یہ اعزاز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ صلاۃ کی نسبت اولاً اللہ نے اپنے طرف کی اور پھر فرشتوں کی طرف، اور اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کریں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ پھر عربی دان یہ بات جانتے ہیں کہ اس آیت کو ان سے شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے، اور مومنوں کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بہت فضائل آئے ہیں، اور نہ پڑھنے والے کو بخیل کہا گیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بددعائیں بھی کی گئی ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک درود شریف کا پڑھنا عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور بعض علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ہر مسلمان پر عمر بھر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور اس کے بعد اختلاف ہے۔ حنفیہ کے ہاں دو قول ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، کہ فرض کا درجہ ایک ہی مرتبہ ہے، اور ہر مرتبہ استحباب کا درجہ ہے، یعنی مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور شام درود شریف پڑھے، اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بات ظلم ہے کہ کسی کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، شام سے مدینہ کو ایک خاص قاصد بھیجتے تھے کہ ان کی طرف سے روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آوے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اور اس کی 10 خطائیں معاف کرے گا، اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ حضرت ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ آسمان میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں، تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو میں درود شریف لکھتا تھا۔